اب بات صرف ایمان کی نہیں، اب بات ہے پیسے کی، لالچ کی اور اس جنگ کی جو انسان اللہ سے خود شروع کرتا ہے۔ پارہ نمبر 3 کا یہ حصہ قرآن کا سب سے زیادہ سخت وارننگ والا حصہ ہے۔ وہ لوگ سود کھاتے ہیں، قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے کوئی شیطان زدہ ہو۔ وہ کہتے تھے تجارت اور سود ایک جیسے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا، تجارت حلال ہے، سود حرام۔ آیت 260 اس میں ابراہیم علیہ السلام کا سوال تھا۔ اس آیت کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے پوچھا کیا تمہیں یقین نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا یقین ہے، بس دل کا سکون چاہتا ہوں۔ اس آیت کی حقیقت یہ ہے یہ شک نہیں تھا، یہ یقین کا نیکسٹ لیول تھا۔ اللہ نے پرندوں کا واقعہ دکھا کر ابراہیم علیہ السلام کا دل اور مضبوط کر دیا۔ اس آیت میں پیغام یہ ہے کہ سوال کرنا غلط نہیں، لیکن شک پر اٹک جانا غلط ہے۔ آیت 261 صدقہ کا بیج۔ اس آیت کا مطلب ہے جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے وہ ایک دانہ دیتا ہے، لیکن اللہ اسے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ کہ حقیقت یہ ہے کچھ صحابہ غریبی کے باوجود صدقہ دیتے تھے۔ لوگ کہتے تھے تم خود محتاج ہو۔ اللہ نے جواب دیا میں بڑھاتا ہوں۔ اس آیت کا پیغام ہے کہ اللہ کے لیے دیا گیا پیسہ کبھی کم نہیں ہوتا، وہ روزی بن کر واپس آتا ہے۔ آیت 264 دھاوا صدقہ برباد کر دیتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے اے ایمان والو اپنا صدقہ برباد مت کرو، احسان جتا کر یا تانا دے کر۔ کی حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ صدقہ دیتے تھے پھر بار بار یاد دلاتے تھے۔ اللہ نے کہہ دیا یہ صدقہ نہیں، نقصان ہے۔ تیسرے پارہ کے اس حصہ میں اللہ نے ہمیں سکھایا گھمنڈ تباہ کرتا ہے، یقین زندہ کرتا ہے۔ اللہ کے لیے دیا گیا کبھی ضائع نہیں ہوتا، نیت سب کچھ ہوتی ہے۔ رکو، اب بات صرف ایمان کی نہیں، اب بات ہے پیسے کی، لالچ کی اور اس جنگ کی جو انسان اللہ سے خود شروع کرتا ہے۔ پارہ نمبر 3 کا یہ حصہ قرآن کا سب سے زیادہ سخت وارننگ والا حصہ ہے۔ آیت 275 جس میں سود کے بارے میں بتایا گیا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے کوئی شیطان زدہ ہو۔ وہ کہتے تھے تجارت اور سود ایک جیسے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا، تجارت حلال ہے، سود حرام۔ اس آیت کی حقیقت یہ ہے کہ عرب سوسائٹی میں غریب کو قرض دے کر اس سے دگنا وصول کیا جاتا تھا۔ اگر وہ نہ دے پاتے تو اس کی زمین چلی جاتی، بچے غلام بن جاتے۔ اللہ نے اس ظلم کو سیدھا حرام قرار دے دیا۔ اس آیت نے ہمیں سکھایا سود صرف پیسہ نہیں کھاتا، وہ انسانیت کھاتا ہے، رحمت کھاتا ہے، سکون کھاتا ہے۔ آیت 276 اس آیت کا مطلب ہے اللہ سود کو مٹاتا چلا جاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ لوگ کہتے تھے سود سے پیسہ بڑھتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، صرف گنتی بڑھتی ہے، برکت نہیں۔ آیت 278 سے 279 اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو۔ اگر تم نے نہ چھوڑا تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس آیت کی حقیقت یہ ہے اسلام آنے کے بعد بھی کچھ لوگ پرانے سودی کانٹریکٹس چلا رہے تھے۔ اللہ نے فائنل وارننگ دے دی۔ قرآن میں کسی اور گناہ پر اتنی سخت بات نہیں آئی تھی۔ اس آیت کا پیغام ہے کہ جو پیسہ اللہ کے خلاف کھڑا ہو وہ تمہارے حق میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ آیت 280 اس آیت کا مطلب ہے اگر قرض دار مشکل میں ہو تو اسے وقت دو اور اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے۔ اس آیت کی حقیقت ہے پہلے قرض نہ دینا ظلم تھا اور نہ معاف کرنا اور بڑا ظلم۔ اسلام نے قرض کو رحمت کا ذریعہ بنا دیا۔ اس آیت کا پیغام ہے جو دوسروں کے بوجھ ہلکا کرتے ہیں اللہ اس کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ آیت 282 قرض لکھو، گواہوں کو لاؤ۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ اے ایمان والو جب قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لو، گواہ بناؤ، انصاف رکھو۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ لوگ کہتے تھے ہم تو بھائی ہیں اور لکھنے کی کیا ضرورت۔ اللہ نے سکھا دیا ایمان دوستی سے زیادہ انصاف کا نام ہے۔ تیسرے پارہ کی یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے حرام کمائی جنگ ہے، صدقہ رحمت ہے، قرض دار کے ساتھ نرمی عبادت ہے،
اسلام صرف مسجد تک نہیں معاشرے تک آتا ہے۔ رکو، اب بات تھی ایمان کی، یقین کی، مال کی اور معاشرے کی، اب بات آ رہی ہے تمہارے دل کی، وہ چیز جو دنیا نہیں دیکھتی لیکن اللہ پوری طرح جانتا ہے۔ آیت 284، دل کا حصہ۔ اس آیت کا مطلب ہے زمین اور آسمان جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، اور تمہاری الفاظ، خاموشی، سوچ، نیت سب کا حساب ہوگا، چاہے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ آیت کی حقیقت یہ ہے، جب یہ آیت اتری تو صحابہ کانپ گئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی مال کا حساب تو دے سکتے ہیں لیکن دل کے خیالات کا کیسے؟ یہ انسان کی کمزوری تھی، اللہ کو معلوم تھی۔ اس آیت کا پیغام یہ ہے، اللہ صرف ہاتھ نہیں دیکھتا، اللہ دل دیکھتا ہے۔ آیت 285 سے 286، اس آیت کا مطلب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن سب نے یقین کر لیا، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جو غلطی ہو جائے، جو بھول ہو جائے، اللہ معاف کرتا ہے۔ اس آیت کی حقیقت یہ ہے، جب صحابہ گھبرا گئے، اللہ نے رحمت کا دروازہ کھول دیا اور یہ بتایا، تمہارے دل کے خیال جب تک عمل نہ بنے میں معاف کرتا ہوں۔ اس آیت کا پیغام یہ تھا کہ اللہ تمہیں توڑنا نہیں چاہتا، اللہ تمہیں اٹھانا چاہتا ہے۔ اب آتا ہے آیت نمبر 92، سورہ آل عمران کا نتیجہ بتایا گیا۔ آیت 92، اس آیت کا مطلب ہے تم کبھی بھی اصلی نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز، اپنی کمفرٹ، اپنی عادت اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو۔ اس آیت کا حقیقت یہ ہے، جب یہ آیت اتری، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سب سے پیارا باغ اللہ کے لیے دے آئے۔ یہ تھا زندہ قرآن۔ اس آیت کا پیغام ہے، اللہ کو تمہاری مجبوری نہیں، تمہارا ایکسکیوز نہیں، اللہ کو چاہیے تمہارا دل۔ رکو اور ایک بار اپنے آپ سے پوچھو، کیا میرا ایمان صرف الفاظ ہے؟ کیا میرا یقین صرف مشکل میں آتا ہے؟ کیا میں اللہ کے لیے اپنی پسند چھوڑ سکتا ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو تم سمجھ گئے پارہ نمبر 3۔